او دھن ہے جو نہ مندا ہے سلا شریراں دی، او دھن ہے نہ ٹردا بریاں دے راہ تے کدی وی، او دھن ہے۔ عزیز مومنین، بے شک یہ قول بجا ہے کہ وہ آدمی کہیں بہتر ہے اس انسان سے جو بروں کی محفل میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی بجائے کسی ایک بھلے انسان، کسی ایک دانا انسان کی قربت میں چند لمحے گزار لے۔ آج کے پاکلام کی لطوریہ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی کی مثالوں اور واقعات کے ذریعے اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سیکھیں۔ آج کے انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع المسیح بے بسی کے عالم میں ہجوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں اس زمانہ کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان بچوں کے مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی پر تم نے ناچ نہ کیا، ہم نے نالہ کیا پر تم نے چھاتی نہ پیٹی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا اس بات کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ آباء کلیسیا واضح طور پر ان الفاظ کو خدا کے کلام کے طور پر پہچانتے ہیں اور جن کی پرانے عہد نامے کے انبیاء نے منادی بھی کی۔ بہت سارے لوگ یسوع کے پیچھے وہ لینے کے لیے آئے تھے، مگر بہت سارے سننے میں ناکام رہے۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا آخری اور عظیم رسول تھا جس نے لوگوں کو توبہ کی دعوت دی۔ کچھ نے سنا اور بہت ساروں نے اس دعوت کو انسنا کر دیا اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس افسوسناک حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، وہ نہ تو یوحنا کی سنتے ہیں اور نہ ابن انسان کی۔ میرے عزیزو، ایک لمحہ کے لیے غور کریں۔ آج کے موجودہ دور میں ہمارے پاس پرانے عہد نامے کے انبیاء سے کئی زیادہ شہادتیں موجود ہیں جو یسوع کی موجودگی اور تعلیمات کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں۔ جیسا کہ مقدسین کی زندگیوں سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے۔ چرچ کی تعلیمات، ساکرامنٹوں کا عظیم تحفہ اور حتیٰ کہ نئے عہد نامے میں بذاتاً خود خداوند یسوع المسیح، خدا کے بیٹے کی اپنی زندگی جو اس نے انسانوں کے درمیان فلی ہیومن اور فلی ڈیوائن ہوتے ہوئے زمین پر گزاری۔ ان سب کے باوجود لمحہ فکریہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی سننے سے انکار کرتے ہیں، انجیل کے جواب میں خوشی اور دکھ میں شریک ہونے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہمیں خوشی منانی ہے اور رقص کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلمہ مسیح خداوند ہمارا عظیم تحفہ، اس کی زندگی، موت اور جی اٹھنا ہماری کامل خوشی کا سبب ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ خدا کے بیٹے کو واقعتاً جانتے اور ایمان لاتے ہیں وہ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں پشیمان ہونا ہے ان گناہوں کے لیے جو ہمیں خدا کی محبت سے دور کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے چھاتی پیٹنی ہے، یعنی اعتراف کے ساکرامنٹ کے پہلو کو اجاگر کرنا۔ نجات اور جہنم دونوں حقیقی سچائیاں ہیں جو ہم سے مکمل جواب کا مطالبہ کرتی ہیں کہ میں نے کس قدر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دی اور اس پر عمل کیا، کس حد تک دو اور کتنے دھیان سے میں خدا کی آواز کو مقدسین کی زندگیوں اور چرچ کی تعلیمات کے ذریعے سنتا آیا ہوں۔ کہ میں خدا کی آواز پر کان لگاتا ہوں جب وہ ضمیر کی گہرائیوں میں میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنا ہے ان بے نقاب الفاظ اور سوالوں پر کہ میں نے اپنی زندگی میں ان ساری باتوں پر کس طرح توجہ دی جو وہ واقعی طور پر اپنی زمینی زندگی میں میرے ساتھ کرتا ہے، اور خدا سے اپنے لیے اس حکمت کے لیے دعا کرنی ہے جو ہمیشہ راست ٹھہرتی ہے۔ آمین۔